بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المزمل مکیہ، اس سورہ مکہ کی 15 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 16 سے 19 تک پڑھیں گے۔ 20 آیت لمبی ہے اور آخری آیت ہے۔ آج ہم 4 آیات 16 سے 19 تک پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے: فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔ آیت نمبر 15 میں جو بات ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کفار مکہ سے اور ہر اس شخص سے کہہ رہے ہیں جو اللہ کا انکاری ہے، آخرت کا انکاری ہے، کہ جس طرح ہم نے آپ کی طرف رسول کو مبعوث کیا ہے، پیغام پہنچانے والے کو بھیجا ہے، اسی طرح ہم نے فرعون کے پاس بھی بھیجا تھا۔ لیکن فرعون نے جب اس رسول کی نافرمانی کی تو پھر اس کا انجام کیا ہوا، یہ آپ کے سامنے ایک تاریخ کے طور پہ تم بھی جانتے ہو۔ یہ کفار مکہ کو بتایا جا رہا ہے، یعنی اگر تم نے میرے اس رسول کی بات نہ مانی، تم نے نافرمانی کی، تو پھر جس طرح فرعون اور آل فرعون کا انجام ہوا تمہارے ساتھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کو ڈرایا ہے۔ پہلے اللہ نے اس عذاب کی بات کی جو سب سے بڑا عذاب ہے، یعنی جہنم کا عذاب، اور پھر اللہ نے اس عذاب، اس پکڑ کی بات کی جو دنیا میں آ سکتا ہے۔ تو فرمایا فَعَصَىٰ، فا کا معنی تو یا سو یا پھر کوئی بھی ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے۔ عصا کا معنی ہوتا ہے نافرمانی کرنا، فعل ماضی ہے۔ سو نافرمانی کی فرعون نے، الرسول یہ الف لام کی وجہ سے اس رسول کی، کون سا رسول؟ جو ان کی طرف آیا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ سو فرعون نے اس پیغام پہنچانے والے کی نافرمانی کی۔ یہ لفظی ترجمہ کیا ہے، ویسے رسول کا معنی آپ رسول رکھیں، زیادہ آسانی آپ کے لیے۔ سو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی، یعنی جو ان کے پاس آیا تھا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب اس سے نافرمانی کی، اور یہ بات عام جب خلاصہ یا چل رہا تھا تو کئی بار یہ واقعہ فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوا ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ کیسی تھی، نافرمانی کیا کرتا تھا، کیا اس کے اندر تکبر تھا، وہ ساری باتیں ہم بار بار سن چکی ہیں۔ یہاں پر صرف اشارہ تھا بتایا گیا ہے کہ تمہیں پتہ ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو یہ اشارہ تھا اللہ نے بات کی ہے۔ سو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی۔ اب اس نافرمانی کا نتیجہ کیا نکلا، رزلٹ کیا نکلا، انجام کیا ہوا؟ فرمایا فَأَخَذْنَاهُ، تو ہم نے اسے پکڑ لیا، تو ہم نے اسے پکڑ لیا۔ وہ پکڑنا کیا ہے؟ عذاب میں مبتلا کرنا۔ اخذ وبیلا، اخذ کا معنی پھر ہے پکڑنا، اور وبیلا کا معنی ہوتا ہے نہایت سخت طریقے سے پکڑنا، نہایت سخت طریقے سے پکڑنا۔ کیسے پکڑا کہ اللہ نے اس کو پانی کے اندر غوطے دے دے کے اس کو مار دیا، اور پھر اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، اب میں مسلمان ہوتا ہوں، تو اللہ نے کہا کہ اب اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کا ذکر سورہ یونس کے اندر بھی اللہ نے کیا ہے۔ فرمایا سو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی
تو ہم نے اس کو پکڑ لیا، یعنی عذاب میں مبتلا کر دیا، نہایت سخت پکڑنا، نہایت سخت پکڑنا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، فَمَنَا پھر کیفا کیسے، تتقون تم بچو گی۔ اب یہ اللہ کفار کو کہہ رہا ہے کہ جب اتنی طاقت والا قوت والا فرعون جو اپنے آپ کو رب العالی کہتا تھا اور اس کی بڑی کہہ لو طاقتور فوجیں تھی، جدید ٹیکنالوجی اس کے پاس تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہماری پکڑ سے نہیں بچ سکا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، سو تم کیسے بچو گے؟ کہ اللہ تعالیٰ کفار کو کہہ رہا ہے کہ اگر وہ نہیں بچا میری پکڑ سے تم کیسے بچو گے؟ فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، سو تم کیسے بچو گے؟ اِن کَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفر کیا، یعنی اگر تم میرے اس پیغمبر کی بات نہیں مانو گے، تم بھی کفر کرتے رہو گے، انکار کرتے رہو گے، اپنے کفر پر جمے رہو گے، ڈٹے رہو گے، اڑے رہو گے، تو پھر تم کیسے بچو گے؟ بھائی تو نہیں سکتے۔ اگر دنیا میں اس بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب سے بچ بھی جاتے ہو تو آخرت کا جو عذاب ہے اس سے تم کبھی بھی بچنے والے نہیں ہو۔ سو تم کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کیا؟ یوما، اس دن سے، اب یہ قیامت کے دن کی بات ہوئی ہے، یوما اس دن سے، یجعل الولدان، یجعل جو کر دے گا، بنا دے گا، جعل یجعل مطلب بنانا کرنا، تو یجعل یعنی وہ دن اتنا سخت ہے اور اتنا کہہ لو کہ خطرناک ہے اور اتنا ہولناک ہے کہ وہ کر دے گا، بنا دے گا، الولدان بچوں، ولدان بچوں کو، غلمان بھی لفظ عربی میں استعمال ہوا ہے، غلام لڑکے کو کہتے ہیں اور والد بھی لڑکے کو کہتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں۔ فرمایا الولدان بچوں کو، شیبا بوڑھے، یعنی اتنا سخت دن ہوگا کہ بچے جو ہوں گے وہ بھی آپ کو بوڑھے نظر آئیں گے، بچے بھی آپ کو کیا نظر آئیں گے؟ بوڑھے نظر آئیں گے۔ جیسے بخاری کی روایت میں اور سورہ الحج کے جو ابتدا میں باتیں ہوئی ہیں کہ وہ قیامت کا سلسلہ بڑا سخت ہے، اور پھر اللہ نے بیان کیا کہ حاملہ عورتیں جو ہے وہ اپنا حمل گرا دیں گی، دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ تو حدیث بخاری کے اندر بھی یہ لفظ بھی ہے کہ جہاں عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی وہاں بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اور بوڑھا پتہ کب ہوتا ہے؟ آپ کسی نوجوان کو دیکھتے کہتے ہیں یار تیری تو عمر ہی تھوڑی، تو ایک دم بوڑھا ہو گیا ہے، کہتا ہے یار کیا بتاؤں، ٹینشن بڑی ہے، غم بڑا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ دنیا کے غم جتنے بھی بڑے ہوں اس آخرت کے غم کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اتنا سخت اللہ کی طرف سے یہ دن ہوگا کہ بچے آپ کو بوڑھے نظر آئیں گے، بچے آپ کو کیا نظر آئیں گے؟ بوڑھے نظر آئیں گے۔ اس لیے فرمایا پھر تم کیسے بچو گے؟ اللہ کفار سے کہہ رہا ہے پھر تم کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کیا اس دن سے جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یا جو دن بچوں کو بوڑھے بنا دے گا، یا جب بنانا یا کر دینا، جو بچوں کو بوڑھے کر دے گا۔ اور پھر اس دن کی مزید اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے السماء منفطر بہ، السماء یعنی اس دن میں آسمان جو ہے منفطر کا معنی ہوتا ہے پھٹنے والا، پھٹ جانے والی چیز، اس میں فاعل کا صیغہ ہے بہ، یا بہ جو ہے یہ فی کے معنی میں ہے، اس دن میں، اور بعض نے بہ کو سببیہ کہا ہے، یعنی اس دن کی سختی کی وجہ سے آسمان بھی پھٹ جانے والا ہے، یعنی اتنا سخت ہے کہ حالانکہ آسمان کتنا مضبوط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثالیں پیش کی ہے کہ تم اس آسمان کی طرف نظر دوڑاؤ اور تمہیں اس میں کوئی شگاف، کوئی سوراخ، کوئی کہیں پہ اونچ نیچ نظر نہیں آئے گی، اتنا مضبوط ہے کہ بغیر ستونوں کے کھڑا ہے۔ لیکن قیامت کے دن یہ مضبوط آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گا، پھٹ جائے گا، یعنی اس دن کی ہولناکیاں اور سختیاں اتنی زیادہ ہیں کہ آسمان جیسی مضبوط چیز بھی
ٹھہر نہیں سکے گی. اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ پہاڑ بھی گرائی ہوئی ریت کے ٹیلے بن جائیں گے. اتنے مضبوط پہاڑ ہیں، بڑی بڑی ہیوی مشینری پتھر توڑتی ہے، کاٹتی ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، تو یہ مضبوط پہاڑ بھی ریت کی حیثیت اختیار کر لیں گے. فرمایا السماء منفطر بہ، اس میں بہی کا معنی میں نے بتا دیا ہے، فی کے معنوں میں، اس میں یعنی اس دن میں، اس میں ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے، اور با کا معنی سبب کریں تو اس کی وجہ سے، یعنی اس دن کی سختی کی وجہ سے، اس میں آسمان پھٹ جانے والا ہوگا یا پھٹ جائے گا. کانا وعدہ مفعولا، کانا جب اللہ کے لیے یا اللہ کی بات کے لیے آتا ہے تو یہ ہمیشہ کا معنی دیتا ہے. جیسے کان اللہ غفور الرحیم، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ غفور الرحیم تھا، نہیں، ہمیشہ سے ہے، ابدی معنی دیتا ہے. تو یہاں بھی ہمیشہ کے لیے وعدہ، اس کا وعدہ، اس کا وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں کسی کو پکڑنا ہے، اس نے کہا ہے کہ میں پکڑوں گا تو وہ پکڑے گا. اور اگر وہ دنیا کے عذاب سے کوئی بچ بھی جاتا ہے، دنیا میں اللہ کی پکڑ سے بچتا بھی ہے، تو یہ اللہ نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے کہ کس کو میں نے دنیا میں پکڑنا ہے اور کس کو میں نے آخرت میں پکڑنا ہے. تو فرمایا کان وعدہ مفعولا، وعدہ اس کا وعدہ، کس کا؟ اللہ کا، اس کا وعدہ ہمیشہ سے مفعولا، پورا ہو کر رہنے والا ہے. مفعول یہ گرامر کے اندر پڑھتے ہیں جس کو آبجیکٹ کہتے ہیں، جس کے اوپر کام ہوتا ہے، فاعل کام کرنے والا ہوتا ہے، مفعول اس پہ کام کیا جاتا ہے. تو فرمایا اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کہے کیسا ہوگا ویسا نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کا وعدہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے. پھر فرمایا ان هذه تذکرہ، یقیناً، ان کا معنی بے شک، یقیناً، بلا شبہ، هذه یہ باتیں، هذه یہ باتیں، یہ قرآن کی باتیں، یہ میرے پیغمبر کی باتیں، اور یہ جو جہنم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں درس سنایا جا رہا ہے، یہ باتیں تذکرہ، ایک نصیحت ہے. یہ کیا ہے؟ ایک نصیحت ہے. یعنی اللہ فرما رہے کہ تمہاری بھلائی کے لیے باتیں کر رہے ہیں، تمہیں نصیحت کر رہے ہیں. جس طرح ایک استاد یا کوئی بھی سیاح یا گھر کا بڑا یا والد اپنے بیٹے کو کسی غلط کام سے روکتا ہے، ساتھ اس کا انجام بھی بتاتا ہے، اور بعض اوقات اس کی مثال بھی دیتا ہے کہ دیکھو وہ فلاں کے بیٹے نے ایسے کیا تو اس کا یہ انجام ہوا. تو یہ سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. گویا کہ وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے، یا استاد اپنے شاگرد کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ بلا شبہ یہ ایک نصیحت ہے، بلا شبہ یہ ایک نصیحت ہے. لیکن اس کے لیے فمن، پھر من وہ شخص، شاء جو چاہے، پھر جو چاہے، اتخذ وہ پکڑ لے، بنا لے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، الی کرنا طرف، رب ہی اپنے رب کی طرف، سبیلا راستہ. پھر جو چاہے، پھر جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. راستہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک نصیحت کی باتوں کو سن کر وہ اپنے رب سے تعلق جوڑ لے، یہ مطلب ہے راستہ بنانے کا. جب وہ نصیحت کی باتیں سنے تو فوراً اللہ سے ڈرے، اور اللہ سے ڈر کر سارے گناہوں کو چھوڑے، کفر کو، شرک کو، بدعات کو، نافرمانیوں کو، بغاوتوں کو ترک کرے اور اللہ کی بات ماننا شروع کر دے. یہ مطلب ہے کہ پھر جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. لیکن جس کا دل نہیں چاہتا، نہیں مانتا، جو کہتا نہیں ایسی باتیں ہیں، تو ماضی میں کئی ایسی اقوام آئی ہیں جب ان کو پیغمبر اور رسول کہتے تھے علیہ السلام کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی مغفرت آئے گی، وہ کہتے تھے ہم اتنے طاقتور ہیں، ہمارے پاس سولار ٹیکنالوجی ہے، ہمیں اور اس عذاب کو مبتلا کر سکتا ہے.
لیکن اللہ کے عذاب ہے، اللہ کی مغفرت ہے، اللہ کی طرف سے رزق ہوئی، لہٰذا آج کے دور میں بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ کلی طور پہ حکومت کو ختم کیا جائے، پھر آپ پہلے کہ ہاں واقعی اللہ کا عذاب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو سورہ سجدہ میں اللہ نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہم لیتے وہ آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے مقصد بھی بیان کیا تاکہ واپس پلٹ جائیں، لیکن واپس پلٹتے ہوئے پھر بھی یاد نہیں ہوتے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماضی کی ایک ایسی قوم کا اور ایک ایسے سرکش حکمران کا ذکر کیا، اس کی تباہی کا ذکر کیا اور تباہی کا ذکر کر کے ساتھ وارننگ دی کہ جب یہ بچا تو پھر تم کیسے بچو گے اگر تم فرمان کھڑے گئے۔ ہاں اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ بچنا ہے تو ایمان لے، بچنا ہے تو تم تعلیم، بچنا ہے تو فرما بردار، بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سنت کی اطاعت۔ اس صورت میں تمہارا بچاؤ ممکن ہے، اگر سے بچاؤ ممکن نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے کہا یہ نصیحت باتیں یہ تو ہم کرتے رہے، آگے بھی ہماری نصیحت اس قدر دی جاتا ہے وہ میرے ساتھ جڑ جائے، اس قدر دی نہیں جاتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کی کتاب سنت کی صبر نصیب فرمائے اور کتاب سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آیت سے میں پہلے بتایا تھا، ایک آیت کی 5-6 آیت کے اندر آپ کو دیا کرتے ہیں انشاءاللہ کا سلسلہ۔